السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ دیاس پہ موجود جمعیت اور جماعت کے ذمہ داران اور شہر اور بیرونی شہر کے آئے ہوئے علماء اکرام اور ذمہ داران شہر اور اسی طرح سماجی اور معاشرتی کارکن کے ذمہ داران جو ڈیاس پہ موجود ہیں، اور اسی طرح اس پر رونق محفل کو خوشنما بنانے کے لیے اس اجلاس میں شریک تمام سامعین محترم اور وہ معزز خواتین اسلام جو آج اس رحمانیہ مسجد کے تحت چلنے والے مدرسے سے منسلک بچوں کے تمام واقعات اور ان کی تقاریر کو بالکل منہمک انداز سے 3 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس قربانی کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اجر عظیم کا سبب بنائے۔ معزز سامعین محترم، میرا مختصر انداز میں آج کے اس محفل میں ایک موضوع متعین کیا گیا ہے جو ہے مسجد کے آداب اور اسی طرح مسجد کی اہمیت۔ حضرات گرامی، ابھی ہم یہ تصور کرتے ہیں اس دور میں اس طرح کے موضوعات کی کیا ضرورت ہے، جبکہ آج دور یہ آئی ٹیکنالوجی سے آگے نکل چکا ہے، جو آدمی یہ تصور اپنے دماغ میں لائے موبائل حاضر کر دے رہا ہے، اور ہم ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنی آنکھ جس طرف اشارہ کرو موبائل اس طرف گھوم جاتا ہے، وہی چیزیں ہمیں نظر میں سامنے لاتا ہے جو اپنی نظر کام کرتی ہے۔ اور اتنا نہیں، ایسے دور میں ہم زندگی گزر رہے ہیں۔ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے دبئی میں سیر کرتا ہوا موبائل سے کہا جائے تو موبائل فوراً پیش کر دے گا کہ آپ دبئی کے کسی ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے دور میں مسجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ حضرات گرامی، اسی چیز کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جمعیت و جماعت نے موضوع کو رکھا ہے۔ دنیا ترقی کے کئی منزلوں کو پہنچ جائیں اور دنیا اپنی ترقی کے ہر لمحے کو چاند سورج آسمان سے بھی آگے نکل جائیں، شریعت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے عبادت و ریاضت اور قبولیت کے جن جگہوں کا اللہ رب العالمین نے متعین کر رکھا ہے، ان کا ہمیں پاس و خیال رکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا، ان اول بیت عُذِّ للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ اس روئے زمین پر، اس کائنات پر، اس سرزمین پر اگر پہلا گھر اگر کوئی ہے وہ مکۃ المکرمہ کعبہ مکہ ہے۔ اور اسی طرح یہودیوں سے اختلاف مسلمانوں کا اسی وجہ سے ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنے سے پہلے ہم قبلہ بیت المقدس کی طرف کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ بیت المقدس سے قبلہ بدل کر کعبۃ اللہ کی طرف اپنا قبلہ بنا لیں۔ اور دنیا میں کعبۃ اللہ ہی دنیا کی پہلی مسجد ہے۔ حضرات گرامی، اس بات پر غور کریں، مساجد کو اپنے گھر پر اللہ کے گھر ہیں، جس کی اہمیت و خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول
ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین میں پہلا گھر مکہ المکرمہ کا ہے، دوسرا گھر جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیت المقدس دوسرا گھر ہے۔ اور سوال تیسرا ہے، کم فرق بینہما، ان دونوں کے درمیان کتنے دنوں کا فرق ہے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 سنہ، 40 سال کا فرق ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب البلاد الی اللہ المساجدها، اس روئے زمین میں سب سے بہترین، عمدہ، اچھی، بہتر اگر کوئی جگہ ہے وہ مساجد ہیں۔ اور اسی طرح وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور دنیا کے برے اڈوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بازار ہیں۔ حضرات گرامی، کیا بازار میں ہم حلال کمائی نہیں کماتے؟ کیا بازار میں اپنے میاں بیوی بچوں کے زندگی کو پالنے کے لیے ہم بازار نہیں جاتے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے بازار یقیناً کمانے کی جگہ ہے، لیکن ہمارے وہ دل جو سب سے زیادہ دل مارکیٹوں میں لگتے ہیں، وہ ذہن، وہ جسم جو سب سے زیادہ مزہ بازاروں میں بیٹھ کر اپنے کاروباروں کو سجانے میں جو دل لگتا ہے، اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل معلق بالمساجد سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ، لیکن ان دلوں میں سب سے معزز، مکرم، محترم دل اگر کوئی ہے، سب سے اچھا دل اگر کوئی ہے، بازار میں رہتے ہوئے بھی ان کے دل مساجد سے لگ جائیں۔ آپ کی ٹیکنالوجی کے بارے میں یہ نہ سوچیں دل مسجد میں رکھا ہے اور دھڑ بازار میں رہے، نہیں، بلکہ اس حدیث کا مطلب ہی مفہوم یہی ہے کہ جیسے ظہر کی نماز آدمی پڑھ کر جاتا ہے، عصر کے اذان کے انتظار میں بیٹھا رہے، دل جڑا ہوا ہو۔ اب ہم لوگوں کی طبیعت کا اگر معاملہ مان لیا جائے، امام یا مؤذن، امام کب سلام پھیرے میں فوراً مارکیٹ بھاگ جاؤں، اس کا دل لگنا نہیں کہیں گے، بلکہ اور بھی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ آتے ہیں، مہاجرین اپنے بھوک و پیاس سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، انصار ہیں، مسلم معاشرہ بہت ہی بے ڈول ہے، بے ترتیب ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلا کام یہ نہیں سوچا کہ مسلمانوں کو کھانا پہنچایا جائے، یہ نہیں سوچا کہ مسلمانوں کے لیے پہلے تخت و تاج سجائے جائیں، یہ نہیں سوچا کہ معاشرتی اصلاحیں پہلے کی جائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام، پہلا حکم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا مسجد نبوی کی تعمیر، اس سے پہلے مسجد قباء، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہلا کام، یہی وہ مساجد ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد تنظف وتطیب۔ اے لوگوں، جب بھی نئی کالونیاں بن جائیں، نیا معاشرہ بن جائے، تب اس جگہ مساجد کو قائم کیا کرو، اور قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تنظف، صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھو، وتطیب، اس مسجد میں خوشبودار چیزیں آ جائیں، آگے بات آئے گی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ معاملہ بھی دیکھ لیجئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں ہوتے، ایک دوسرے بستی کا جب سفر کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں پناہ لیتے، اور پناہ لینے کے بعد علی الصباح، صبح صادق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے کوئی اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں نہیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے سے، اس بستی سے
اذان کی آواز آتی ہے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے اس مسجد پہ، اس علاقے پہ حملہ نہیں کرنا ہے، اس کالونی پہ حملہ نہیں کرنا ہے۔ اور جس علاقے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے وہاں پہ اللہ اکبر کی صدائیں نہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے جاؤ اس علاقے میں ڈھونڈو اذانیں کیوں نہیں کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ مساجد، یہ مراکز اور جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے عبادت کا مرکز قرار دیا ہے، یہ مساجد مسلمانوں کے پارلیمنٹ ہاؤس ہیں، یہ مساجد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی شناخت رکھی ہے، یہ وہ مساجد ہے اگر انسان کی عزت پہ حملہ کیا جائے ہم مسلمان ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، مصائب پر صبر کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن انہی مساجد پر اللہ اکبر کی صدائیں جب بلند ہوتی ہیں اس کو روکنے کے لیے کہا جاتا ہے دنیا میں چپے چپے میں موجود بنیان مرصوص کی طرح مسلمان ایک اینٹ سے جڑے ہوئے پوری دنیا سے آواز نکلتی ہے ہم مسلمان نہیں، ہم مسلمانوں کے گھر نہیں بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے گھر ہیں۔ اگر کوئی اس پر کوئی بد نظری رکھے تو ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بڑی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اسی ہندوستان میں موجود مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے جب وہ جملے کہے گئے ان مساجد پہ آذان مت دینا، ان مساجد کے لاؤڈ سپیکر بند کر دیے جائیں، جب ہم بخوشی ان کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن آج اس دور میں بھی جب بند کیا ہوا 1 سال 2 سال کا معاملہ تھا، آج جب مسلمانوں کی تعریف میں جو جملے کہے جاتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ ہم مسلمانوں کو ان مسلمان بھائیوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں جو اس وقت بڑے مشکل سے کمبھ میلے میں، کمبھ کا میلہ جو اتر پردیش کی کسی جگہ پر بہت سارے لوگ بلا وجہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے، صحت خراب ہونے کی وجہ سے اور اسی طرح تکلیف میں پڑتے ان کی جانیں جب نکلتی ہیں، یہ مساجد وہاں پہ موجود جتنے مساجد ہیں انہوں نے تمام دروازے کھول رکھے ہیں، یہاں پہ انسانیت دیکھی جا رہی ہے، مسلمان نہیں وہی لوگ جو ایک وقت کہا کرتے تھے کہ اذان بند کر دو، آج وہی حضرات جو کھل کے مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے آج وہی اپنے آٹوگراف دیتے ہوئے نیوز چینلوں پہ بولتے ہوئے کہتے ہیں اگر مسلمان اس جگہ ہماری مدد نہ کر رہے ہوتے، اس جگہ مسلمان اپنی مساجدیں نہ کھولی ہوتی تو آج سینکڑوں کے لوگ مر جاتے۔ مسلمانوں کا اس روئے زمین پر احسان ہے۔ وہ دور بھی یاد کیجئے جس وقت لاک ڈاؤن بند کیا، لاک ڈاؤن پڑا ہوا تھا، پورے دنیا کے سسٹم کو بند کر دیا گیا تھا، انسانی زندگی کے 2 سال کو پیچھے کر دیا گیا تھا، ایسے موقع پر مساجد نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بنیاد جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد بنا رکھی ہے، ہم مسلمانوں نے تمام لوگوں کے لیے رفاہ عامہ کے تحت تمام غذاؤں کے چیلے کھول رکھے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ مساجد جسے ہم صرف نماز پڑھنے کا اڈا سمجھتے ہیں، یہ وہ مساجد جسے ہم نماز پڑھتے ہی تالا لگا دیا جائے، یہ وہ مساجد جسے ہم مسلمان اپنی تنگ نظری سے یہ سمجھا جاتا ہے اب ان مسلمانوں کے لیے مساجد صرف 15 منٹ کے لیے کھولی جائیں۔ دوستو، ان الفاظ کو سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان لوگوں کے بارے میں بھی سنیے۔ آج اگر میں ذمہ دار نہ بنا تو مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، مجھے ذمہ دار سے ہٹا دیا گیا، مسجد کی میں خدمت نہیں کروں گا۔ یا اسی طرح وہ لوگ صرف اٹھا بیٹھے لوگوں کو لان تان کرنے کی عادت ڈال رکھیں، وہ لوگ بھی سن لیں۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک خاتون دو منٹ انشاءاللہ اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دے دیں۔
معزز سامعین اکرام، اگر بات کنٹینیو کی جاتی ہے تو آپ ہی کہہ دیتے کہ اذان کے اور اسی طرح مسجد کی اہمیت پہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور خود اذان ہوتے وقت آپ نے بیان کر دیا۔ اسی وجہ سے اذان کے آداب و احترام میں سے یہی ہے کہ اذان کا جواب دے دیا جائے۔ اور حضرات گرامی، بات چل رہی تھی مساجد کے سلسلے سے۔ اللہ رب العالمین نے مساجدوں کی اہمیت، مساجد کی اہمیت، اور اسی طرح ہم لوگوں کا اس وقت کا نظریہ یہی ہے، اگر کوئی شخص مسجد کا کوئی بھی خدمت یا چھوٹا سا کام اگر کر دیتا ہے، لوگ حقیر سے فقیر کی نظر سے اس کو دیکھتے ہوئے یہ جملہ کہتے ہیں کہ اپنے کاروبار میں نہیں اور یہاں پہ لگا ہوا ٹائم پاس کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو یاد کیجئے، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد نبوی میں ایک خاتون جو صفائی کرنے والی تھی انتقال ہو جاتا ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ سمجھتے ہیں چلو یہ کام والی انتقال کر گئی، راتوں رات تدفین کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے قبر صبح میں پہنچتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہتے ہیں تو خاتون کہاں ہے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کو کیوں تکلیف دیں، کیوں نیند سے جگا دیں، ہم تدفین کر دیے ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جاتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں کیوں مجھے جگایا نہیں گیا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں چلو مجھے وہ جگہ دکھلاؤ جہاں پہ اس کی تدفین کی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچ کر اس تدفین ہوئی خاتون کی نماز اور اس کی دعائیں مغفرت فرماتے ہیں۔
اگر مسجد کی اہمیت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ لوگ ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، اور کچھ الگ انداز سے تربیتی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسی دوران جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت سے نکلتے ہوئے جو قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ تھے، بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جملہ کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں آہستہ قرآن کی تلاوت کرو، یہ مسجد ہے جہاں پہ نماز پڑھنے والوں کا بھی حق ہے، تعلیم حاصل کرنے والوں کا حق ہے، صرف قرآن پڑھنے والوں کا حق نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسجد نبوی کے میں دو مسافر شخص اپنے کسی بات پہ لے کر بحثیں کر رہے تھے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں کو بلا کے جملہ یہ سختی سے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر آپ لوگ اس شہر کے ہوتے تو میں دونوں کو سزا دیتا، آپ باہر سے آئے ہوئے مسافر ہیں، آپ لوگوں کو معاف کر رہے ہوں۔ یہاں پہ یاد رکھ لیجئے، مساجد عبادت کا مرکز ہے، مساجد تعلیم و تعلم کا مرکز ہے، یہی وہ مساجد ہیں جہاں کے دنیا کے معزز ترین لوگ جن کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے الفاظ استعمال کیے، انہی مساجد سے آج جب ہم عمرے کے لیے جائیں، جب مکہ میں بھی دیکھتے ہیں، مدینے میں دیکھتے ہیں، عرب میں زمین کی کمی نہیں، علماء کی کمی نہیں، لیکن مختلف مراکز قائم کر سکتے، لیکن مسجدوں میں مختلف حلقات رکھے جاتے ہیں تعلیم و تعلم کے۔ اور اہم بات یہ ہے، ہر مسلمان یہ جملہ پڑاس سے جملہ کہتا ہے، ہمیں اتحاد ہونا چاہیے، مسلمانوں میں متفق ہونا چاہیے۔ جب ہم ایک چھوٹی سی 4 دیواری کی مسجد میں موجود 25 یا 50 مصلی اکٹھا نہیں ہو سکتے، ہم عالم اسلام کو اکٹھا ہونے کی بات کرتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، ہم ان مساجد کے سلسلے میں یہ جملہ بھی دیکھ لیں، اپنے پاس موجود ایک شخص صدیوں سے زکوٰۃ کا مستحق ہو رہا ہے، اس کے خاندان سے زکاتیں لی جا رہی ہیں، لیکن ہم مساجد کے یہ حالت کہ اس کے خاندان والوں کو ہم صحیح طور سے کاروبار نہیں دکھلا سکے، گھر نہیں دے سکے، وہ ہمیشہ زکاتوں کا مستحق ہو رہا۔ یہی نہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں، اور اسی طرح مساجد جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ جن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ وہ مساجد ہیں جہاں صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کو پکارا جائے۔ ان مساجد سے شرک کے الفاظ، شرک کی دعوتیں، شخصیت پرستی کی دعوتیں، لوگوں کو دوسرے کاروبار کرنے کا سسٹم، یا اسی طرح دنیا بھر کی سیاست، دنیا بھر کے واقعات، زندگی کے پورے شیڈول کو مسجد میں نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اگر کوئی شخص مسجد میں کاروبار کرتا ہے تو لعنت بھیجی گئی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر گم شدہ چیز کا بھی اعلان کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اتنا ہی نہیں، آج ان مساجد کا صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے وہ خواتین ازدواجی مسائل ہو، وراثت کے مسائل ہو، زندگی کے بھائی بہنوں کے مسائل کیوں نہ ہو، اپنی معاشرتی مسائل کیوں نہ ہو، سب لے جاتے ہیں، ان لوگوں کو فیصلہ بنایا جاتا ہے جہاں قرآن کی ایک آیت کو نہ پڑھا جاتا نہ سمجھا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، ان مساجد کو، ان مراکز کو جہاں تک اسے اسلام کا مرکز بنا جائے، یہاں پہ ایک شخص اس مساجد کے ذریعے سے درس و تدریس کی دعوت دیتا ہے، دوسرا شخص مصلحت بول کے بند کرا کر سالوں بند کرا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس مساجد سے توحید لا الہ الا اللہ کی صدائیں، اسی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے علاقوں کا دورہ کرنا پڑتا ہے، ان مساجد سے وہ ایک جماعت جس وقت بنتے ہوئے بڑے خون پسینہ قربان کر دیتے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی جماعت جہاں اکٹھا ہونے کے لیے صدیوں سے بہت کچھ محنت کیا جاتا ہے، جب ہماری چھت بن جاتی ہے اختلاف کے پورے دروازے ہمیں کیوں کھولا جاتا ہے؟ حضرات گرامی، دوسروں پر لان تان کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی مسجد میں اتحاد ہو، چھوٹی سی مسجد میں بیت المال ہو، چھوٹی سی مسجد میں ایک ہاسپٹل ہو جہاں پر روحانی اور جسمانی دونوں تربیتیں کی جائے، اس مسجد میں ایک کورٹ ہو، ایک فیصلہ کن ایک جج ہو، جس
جس میں مسلمانوں کے تمام مسائل کو مساجد سے حل کیا جائے. اگر اب بھی ہم ان مساجد کا صحیح استعمال نہ کریں, یقیناً ہماری طاقت, قوت, چاہت اور اسی طرح محبت سب لوگ غیر مسلم حاصل کریں گے. ہم مسلمان ایک دوسرے پہ لان تان پہ رہیں گے. اور اتنا نہیں, مساجد پہ بولا جائے, مساجد کے احکام پہ بولا جائے. اللہ رب العالمین نے بے شمار باتیں رکھی ہیں. اللہ رب العالمین یہ مساجد جو اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں, اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ مساجد ہیں جو بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں سجدے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں میسر کر رکھا ہے. ان مساجد کی قدر کم رہے. یہ واقعہ یاد رکھیجئے, جس وقت ابوالکلام آزاد کا ایک ڈرائیور سامنے رہتا ہے اور پیچھے ابوالکلام آزاد سجدے میں رہتے ہیں, دیکھنے والا شخص دیکھ کر کہتا ہے یہ اسلام کی تعلیمات اتنے اونچے ہیں یہ کہ سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایک مسجد میں ہمیں اختلافات کے اتنے ڈھیر کیا ضرورت ہے. اور بھی مسجد تو بنا دی, بنتے وقت بڑے شوق, تقویٰ, طہارت کی بلڈنگیں کھڑی ہوتی ہیں, لیکن مسجد بن جانے کے بعد اختلافات کے اتنے سلسلے کون جس کے بارے میں شاید نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اور بھی بے شمار باتیں ہیں. اللہ رب العالمین ان مساجد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مساجد کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی طرح مساجد کی ذمہ داریوں کو نبھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے صحیح اسلام و ایمان کے ساتھ رکھے, اور جب ہماری موت ہو صحیح اسلام و ایمان کے ساتھ ہو.